اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری اس عنوان سے چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہودی اور عیسائی کبھی ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ سورہ مائدہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ یہودی جو عیسائی ہیں یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تم نے ان کو دوست نہیں بنانا۔ یہ آیات ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی۔ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ تم اپنی ملت کو، اپنے دین کو، اپنے پیغمبر کو چھوڑ دو۔ جب تک تم مکمل طور پہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوتے، دین کو نہیں چھوڑتے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہدایت آ جانے کے بعد کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا راستہ ہدایت نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، تو پھر اب اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو پھر نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، تم تنہا رہ جاؤ گے اس دنیا میں۔ اس حوالے سے میں نے چند گزارشات پچھلے جمعے رکھی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا اس تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل ملک وجود میں آیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور وہ بھی انسانی تاریخ نہیں، قرآنی تاریخ کی بات کریں۔ ہاں، چونکہ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ میں تو بہت سی کمی بیشیاں ہوں، تو اس کے لیے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ نبوت، اس میں ہدایت بھی آ گئی، کتاب، اس میں علم و حکمت، اور ساتھ بادشاہت، یہ تینوں چیزیں بنی اسرائیل کے پاس تھیں۔ بنی اسرائیل کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اس وقت دنیا میں جو تینوں مذاہب بڑے ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تینوں ہی اپنا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، ان کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور سیدہ ہاجرہ۔ انہوں نے عراق سے فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کی۔ پھر ان کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر آگے 12 بیٹے۔ ادھر مکہ پاک میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر آخر میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ تو یہ جو بات میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہی تھی نا کہ انہوں نے نبیوں کی توہین کی،
اور قرآن نے کیا کہا کہ توہین سے پھر آگے بھی بڑھ گئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ جو اصول ہے، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے توبہ کی، وہ اللہ کا اصول ہر جگہ موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اس میں علماء کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ رائے ہے کہ اسرا اور لیل یہ دو الفاظ ہیں، ان سے مل کے بنا ہے اسرائیل۔ لیل رات کو کہتے ہیں، اسرا سفر کو، سیر کو، ہجرت کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ طبری نے ڈیفینیشن لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کو ہجرت کی، اس لیے ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے ائمہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسرا کہتے ہیں بندے کو عبرانی زبان میں، اور ایل کہتے ہیں خدا کو، اللہ کا نام ہے۔ تو اسرائیل کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ اچھا، ان کی دلیل وزنی اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقربین بندے ہوں یا فرشتے ہوں، یہ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے ان علماء نے۔ وہ کہتے ہیں لفظ ایل جو ہے نا، یہ بہت جگہ پہ استعمال ہوا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے خدا کا بندہ، اور ادھر اگر فرشتہ اللہ کے قرب میں آ گیا تو اس کو بھی کہتے ہیں جبرائیل۔ تو یہ لفظ ایل جو ہے نا، عزرائیل، میکائیل، تو یہ لفظ ایل جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فرشتوں کے لیے بھی ہوا ہے۔ یہ ان کی دلیل جو ہے یہ بہت وزنی ہے، تو اس لیے اس کا معنی بنا اللہ کا بندہ۔ اب ان کی اولاد کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ان کو آگے کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے، آگے ان کی اولاد۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک بیوی اور بیٹا مکہ پاک میں، یہ تو سلسلہ ظاہر ہے، پھر آگے حضور علیہ السلام تک جب پہنچیں گے، یہ تو ایک سائڈ پہ رہ گیا۔ اب یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ فلسطین میں پلی بڑی۔ لیکن اگر آپ قرآنی تاریخ دیکھیں، جو قرآن تاریخ بیان کرتا ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ نبیوں کی توہین کرتے تھے، بلکہ نبیوں کو پھر قتل بھی کرتے تھے، اور اللہ جو ان کو کتاب دیتا تھا اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتے تھے، تحریف کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں، اس وجہ سے ان پہ عذاب آتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل ابتدا میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، بالکل ابتدا میں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 12 بیٹے ہیں، اب سورہ یوسف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بتائیں۔ یعقوب علیہ السلام فوری طور پہ اگلی آیت، جو ہی انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ تو اسی وقت انہوں نے ان 12 میں سے جو نبی تھا اس نبی کی توہین شروع کر دی، اور توہین اس حد تک شروع کر دی کہ قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ دوسرے رکوع میں اگر آپ کہیں گے تو ہم، یعنی یہ تاریخ جو درجہ بدرجہ قرآن ان کی بیان کر رہا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھیں، میں قرآنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔
تو ایک درجہ ان کا یہ لکھا کہ انہوں نے دیکھو میرے یوسف کی توہین کی، میرے پیغمبر کو کنویں میں ڈالا۔ وہ تو ایک بھائی نے صرف کہا تھا نا، باقیوں نے، یہ دوسرا رکوع اگر آپ کہیں گے، باقیوں نے کہا تھا کہ قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں نیک بن جائیں گے۔ باقی سب کا مشورہ قتل کا تھا، تو ایک نے کہا کہ یار قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، لیکن توہین تو کی، پیغمبر کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو گئے۔ تو پہلی توہین نبی کی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے شروع کر دی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن بیان کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ مصر میں۔ اب اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ بھائی قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا، نبی کی توہین کی ان کو سزا کیا ملی کہ ان پہ خشک سالی، بھوکوں مرنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ کا بھی دیکھیے نا، پھر اگر اس کے نبی کی توہین ہوئی ہے تو بھیک مانگنے پھر اسی جگہ بھیجا۔ بھائی اگر بھوک مٹانی ہے تو بھوک تو اللہ ہی مٹاتا ہے نا، لیکن تمہیں اسی یوسف کے در پہ جانا پڑے گا۔ یہ قرآنی تاریخ ہے نا بھائی۔ ایک تو اگر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں تو ظاہر ہے بہت سے مہینے لگ جائیں گے، لیکن اشارے عرض کرتا جاؤں۔ ایک دفعہ نا کہیں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کو یہ ترجمہ میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی اور سے مدد چاہیں گے تو یہ شاہد ہے شرک ہو جائے گا، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ یہی ایک مصیبت ہے کہ جب قرآن کو ہم اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی عقل سے قرآن کو نہیں، خالق نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ کریں، یا اس کے پیغمبر نے جو قرآن کی تشریح کی ہے وہ کریں۔ اپنی رائے سے کریں گے تو گمراہ ہو جائیں، اپنی مرضی سے قرآن کو بیان نہیں کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلہ چاہیے، مدد چاہیے، تو مددگار کسے بنایا؟ یوسف کو بنایا۔ اگر میں قرآن سے یہ مثالیں شروع کر دوں نا تو یہ بھی بڑا ایک لمبا موضوع۔ میں نے کہا تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو۔ جب مکہ اور اللہ کے گھر کو ابرہہ آیا مٹانے کے لیے، مدد اللہ نہیں کی لیکن ابابیلوں کے ذریعے سے، تو بھائی وہ مددگار کسی جانور کو بنا دے، کسی انسان کو بنا دے، یہ اس کی مرضی۔ مدد اسی نے کی لیکن در یوسف کا دکھایا۔ جاؤ جس نبی کی تم نے توہین کیا اسی کے در پہ جانا پڑے۔ ادھر بھی یہ آیت اصل میں یہودیوں کے لیے تھی، ان سے کہا گیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب اگر چاہتے ہو توبہ تو جاؤ میرے رسول کے در، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مددگاروں کے در اللہ دکھاتا ہے، مدد وہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو اس کی مرضی ہے، کبھی وہ ابابیلوں کو مددگار بنا دے۔ یہ درمیان میں وہ بات آ گئی۔ اب وہ ظاہر ہے معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام بھی ظاہر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن یہاں پہ جو چیز بیان کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ایک تمہارا رشتہ ہوتا ہے اور ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ اور ایک تعلق۔
مثلا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا، ان کا رشتہ بھائی کا ہے، بھائی ماں باپ کی طرف سے رشتہ بھائی کا ہے، لیکن تعلق بھائیوں والا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو اس سے تعلق بھی ہو، یہ بات سمجھنے والی۔ سورہ یوسف نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، رشتہ تو باپ بیٹے کا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعلق بھی باپ بیٹے جیسا ہو۔ بھائی جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا، ان کو نہیں جھڑکنا، ان کے سامنے سر جھکا کے آ، تو یہاں اللہ رشتہ نہیں بتا رہا، تعلق بتا رہا ہے۔ رشتہ تو تیرا آلریڈی موجود ہے کہ تو بیٹا ہے، اب تعلق بھی بیٹے والا رکھنا۔ اب ادھر یہ بھائی تھے، رشتہ تو تھا بھائیوں والا لیکن تعلق دشمنوں والا۔ اب جب یہ غلہ لینے کے لیے نبی کے پاس، بھائی کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے رشتہ بھی نبھایا اور تعلق بھی نبھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم زندہ باد، حضور قبلہ عالم زندہ باد۔ تو زندگی میں یہ چیزیں جو، اور یوسف علیہ السلام کی وہ دعا، یہ تو میں صرف اشارتاً یہ خاکہ ایک بیان کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں انہوں نے توہین کی، ان پہ عذاب آئے اور پھر ان کو کیسے معافی ملتی رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تو کہا یا اللہ میرے بھائی ہیں، ان کو شیطان نے بلا دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہی جملہ فتح مکہ پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ بھائیوں نے بھائیوں والا تعلق نہیں نبھایا۔ قرآن کہتا ہے یہ مقام نبوت ہے کہ قاتلوں کے ساتھ رشتہ بھی نبھایا، تعلق بھی نبھایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ تو اب یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، کچھ فلسطین میں پلنا شروع ہو گئی اور کچھ مصر میں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے۔ اب ایک یہ ٹاپک ہے، ابھی تو میں نے آؤٹ لائن درج کی ہیں نا۔ اب جب انہوں نے آگے پھر نبیوں کی، یہاں یوسف علیہ السلام نے تو معافی بھی ان کو دے دی، غلہ بھی دے دیا، اور اللہ سے دعا کر کے ٹھیک ہے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر نبیوں کی توہین شروع کر دی۔ معاملہ پھر وہی تھا کہ پیغمبر کی توہین کرتے تھے۔ اب مصر میں اللہ نے ان پہ فرعون جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اب اگلی تاریخ قرآن یہ بیان کرتا ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں انسانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، قرآنی تاریخ کی بات کروں۔ اب پھر انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، یوسف کی اولاد ہیں، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، رونا دھونا شروع کیا، تو پھر ہم نے فرعون سے نجات کے لیے ان کو موسیٰ عطا کیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بھئی دیکھیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون سے نجات بھی دلوائی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ بس تم نے وہاں جانا ہی ہے، فتح ہو جائے گی، انہوں نے کہا جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ اچھا توہین فوری شروع کر دیتے تھے۔ پھر یہ 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، راستہ ہی بھول گئے۔ یہ میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم تفصیل سے یہ درجہ بدرجہ آپ کو، لیکن اگر کچھ لوگ اس کو اوورآل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ملک بننے تک یہ تاریخ کیا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی قرآن کریم سے۔
اب نجات مل گئی، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزیاں کی، تو پھر یہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اب ان کے ہاں نبی پیدا ہوئے حضرت شمعون علیہ السلام، اور انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ سے ایک دفعہ معافی لے دیں، ہماری بادشاہت واپس آ جائے۔ اب یہ ذکر دوسرے پارے میں۔ اب حضرت شمعون علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم طالوت تمہارا بادشاہ مقرر کرتے ہیں، چونکہ جالوت بڑا ظلم کرتا تھا ان پر، اور جالوت کا یہ سامنا بھی نہیں کر پاتے تھے یہ جو بنی اسرائیل تھے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت طالوت جو ہیں ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا، پیغمبر کی دعا پیچھے موجود تھی، لیکن دوسرے پارے میں جو اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ کامیابی ان کو کیسے ملتی تھی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ یہاں جو سزا ان کو ملی وہ یہ تھی کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا، جب اس تابوت کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں کچھ باقیات تھیں اس صندوق میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ ان کے جوتے تھے، ان کا عصا تھا، تورات کا ایک نسخہ تھا، ایک ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا، تو وہ چیزیں جو ان کے استعمال میں تھیں نبیوں کے، اب ان کو فتح ہوتی تھی تو ان تبرکات کی وجہ سے ہوتی تھی۔ او بھائی نبی تو نبی ہیں، نبیوں کے ساتھ جو چیزیں وابستہ تھیں۔ اب جو طالوت کو فتح ہوئی تو کس لیے ہوئی یہ دوسرے پارے میں اب کہیں گے، تو پھر ہم تفصیل سے اس میں سے بھی گزریں گے کہ یہ لشکر جا رہا تھا اور آگے آگے وہ تابوت سکینہ تھا جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، تحملہ الملائکہ۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب جالوت جو ہے اس کو شکست ہو جائے گی۔ وہ جن نشانیوں کی بنی اسرائیل نے توہین کی تھی اللہ نے وہ ان کو واپس کر دی۔ اس میں بھی آگے دو روایتیں ہیں تابوت سکینہ کی، دوسرے پارے سے آئے تو میں نے آپ کو سنا دی۔ ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس میں بند کر کے بہایا گیا تھا یہ وہ صندوق تھا، اور اس کی لکڑی بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں جو وحی کی صورت میں آتی تھیں اسی صندوق میں رکھتے تھے، بعد میں پھر ان کے تبرکات بھی اسی صندوق میں تھے۔ یہ قرآن کی ہسٹری جو ہے نا تابوت سکینہ کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے کرتے کی بھی حیا کیا کرو، نبی کے جوتے کی بھی حیا کیا کرو۔ اور یہاں اس آیت میں یہ بڑی عجیب بات ہے، تحملہ الملائکہ، اور نبیوں کے جوتے تو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ اگر تم توہین کرو گے تو میں نبیوں کے تبرکات کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا، فرشتے محفوظ کر لیں گے۔ قتل داؤد جالوت، تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا وہ میرا ولی عہد بھی ہوگا۔ ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم یہ جتنے سٹیپ میں نے مصر والے
اور پھر پہلے حضرت یوسف علیہ السلام والے، اور اب یہ طالوت اور جالوت کا، یہ سارے واقعات قرآن میں ہیں، ان کو تفصیلاً ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر فرمائے۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت طالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے ایک پتھر پھینکا، قرآن کہتا ہے قاتل داؤد و جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر بٹھا کے حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اسی پتھر کو تخت داؤدی کہتے، وہ جس پتھر پہ تاج پوشی۔ اب اللہ نے پھر وہی جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کی صورت میں نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، پھر دوبارہ ان کو وہی جو منصب تھا وہ مل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کی بھی تاج پوشی وہاں پہ ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے وہاں ایک معبد جو ہے، ایک عبادت خانہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اس کا 22ویں پارے میں ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی وہ عبادت خانہ بنوا رہے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور وہ سوٹی کے سہارے کھڑے رہے اور جنات وہ بناتے رہے۔ یہ 22ویں پارے میں آگے ذکر ہے۔ یہ تخت داؤدی اور تابوت سکینہ اس سلمانی ہیکل کے اندر رکھ دیے گئے، اس لیے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت گھر، مقدس عزت والا۔ اب پتہ چلا بیت المقدس کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جہاں نبیوں کے تبرکات ہوں وہی جگہ مقدس ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مندر شریف، حضور کی عالم۔ اب یہاں تک قرآن ان کی یہ تاریخ بتا رہا ہے کہ کیسے یہ نبیوں کی توہین کرتے تھے، پھر توبہ کرتے، پھر ہم کو کوئی نبی کے ذریعے معافی دیتے، پھر بادشاہت بھی دیتے، یہ پھر توہین پہ۔ اور میں کئی دفعہ جب قرآن کریم کے ایسے مطالعہ کرتا ہوں نا تو یقین جانیے پھر واقعی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پہ یقین پختہ ہوتا کہ اس کے بندے جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ کتنی بڑی بڑی خطائیں معاف کرتا ہے۔ کس حد تک یہ لوگ گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کو معاف کرتا رہا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے من و سلوہ بھی اس دور میں آیا، کچھ تھوڑا تو نہیں نا ان کی خدمت۔ چلتے تھے تو آسمان، اب یعنی بادل سایہ کرتے، بچہ پیدا ہوتا تو لباس اس کے جسم پہ ہوتا، جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا تھا لباس بھی بڑھتا جاتا، کھانے جنت سے من و سلوہ کی صورت میں آتے تھے، لیکن نہ شکری، پھر نہ شکری کے نبیوں کی تو یہ بھول جاتے تھے کہ مددگار تو اللہ ہی ہے، لیکن دیتا وہ موسیٰ کے صدقے ہے۔ اگر موسیٰ کی توہین کرو گے تو من و سلوہ بند ہو جائے گا، یوسف کی توہین کرو گے تو قحط سالی آ جائے گی، زکریا کی توہین کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ یہ ہے قتل داؤد و جالوت۔ تو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو، تو پھر یہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا ہوئی اور نبوت بھی، دونوں چیزیں پھر اکٹھی ہو گئیں۔ تو نبوت کے صدقے پھر ہدایت اور علم و حکمت، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا وہ عالی شان دور۔ یہ ہے وہ سلمانی ہیکل جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا، اور وہ تخت داؤدی اور یہ تابوت سکینہ، وہ صندوق جو ہے۔ ویسے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اور اس میں تمام انبیاء کے تبرکات تھے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ یعنی قرآن پاک اگر اس صندوق پہ اتنے رکوع یعنی نازل کر رہا ہے تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہے
کہ طالوت بھی موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن اب بھی لشکر کے آگے آگے صندوق فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تابوت سکینہ انہوں نے اٹھایا ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے پھر وہی بدتمیزی شروع کر دی۔ اب اگر میں انسانی تاریخ بتاؤں تو وہ تو پھر ظاہر ہے ہو سکتا ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے، میں وہ تاریخ نہ بیان کر سکوں۔ یہ تو قرآنی تاریخ ہے کہ کب کب گستاخی ہوئی اور کب کب ان کو پھر معافی ملی، پھر اللہ دونوں چیزیں عطا کرتا رہا۔ اب یہ ذہن میں رہے جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے وہی چیز واپس لینی ہے۔ یہ جو فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو، کل بھی 400-500 لوگ مار دیے، اور اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے تاریکی ہیں، اندھیرا ہیں، اس لیے اندھیرے کو اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے، اور ہمارے یہودیوں کے بچے روشنی ہیں۔ اب عراق میں ایک بادشاہ پیدا ہوا بخت نصر، اس نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پہ حملہ کیا، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کر دی اور 2 لاکھ کو قیدی بنا لیا، اور یہ جو سلمانی ہیکل تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کو وہ عراق بابل میں لے آیا اور وہاں ان کی قیدیوں کی نا ایک بستی اس نے علیحدہ آباد کی۔ ان کو وہ اپنے شہروں میں نہیں رہنے دیتے تھے، ہر شہروں میں باہر کتبے لگائے ہوئے تھے کہ یہ بنی اسرائیل نبیوں کے گستاخ ہیں، اس لیے یہ کسی شہر میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ وہاں پہ 70 سال تک قید رہے۔ ادھر فلسطین سارا برباد ہو گیا، سلمانی ہیکل برباد ہو گیا، اور یہاں اب دیکھیے نا کہ انسانی تاریخ یہاں یہ کہتی ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی بخت نصر ساتھ لے گیا، اور پتہ نہیں اس نے کیا اس کے ساتھ بدتمیزی کی، بےہودگی کی۔ میں اس لیے اس تاریخ کو نہیں مانتا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر گستاخی ہوئی تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو محفوظ کر لیا، اور جب توبہ ہوئی تو پھر داؤد علیہ السلام کو واپس کیا۔ تو اللہ اگر اس وقت اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا تو اب اس کے ہاتھوں کیسے ہونے دے گا؟ تو جو چیز قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے نا اس کو ہم انسانی تاریخ سے نہیں لیتے۔ جہاں ان کو آباد کیا گیا تھا نا 586 قبل مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 برس پہلے، اس جگہ کا نام تل ابیب رکھا۔ اب انہوں نے اسرائیل میں جو شہر تل ابیب آباد کیا ہے نا یہ اسی گاؤں کی وجہ سے رکھا ہے جہاں میں یہ آباد ہوئے تھے 586 قبل مسیح میں۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو کیسا تیار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 586 برس پہلے جو واقعہ ہوا تھا، آج ان کی اولادیں 1948 میں جب یہاں پہ آباد ہوئی ہیں تو انہوں نے اس واقعہ کو آج بھی یاد رکھا اور اسی نام سے اپنا شہر آباد کیا۔ یہ میرا رونا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو اس حد تک تیار کر رہے ہیں، ہم نے تیاری کیا کی؟ شاید اس دن بھی میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا ہمارا سارا دین یہ 10واں کل عرس محفل نعت کہ کبھی ہم نے جہاد کے لیے بھی تیار ہونا ہے؟ پیغمبر کے دین کے لیے اگر میری جان اور مال کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی میں نے تیار ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کہ یہ سارا کھانے پینے کا سسٹم جو ہے یہی سارا دین ہے؟
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ شریف میں 10 سال گزارے ہیں اور 83 جنگیں لڑی ہیں، 27 تو غزوات ہیں نا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہر سال میں 8 جنگیں ہیں۔ اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ذہن میں لائیں نا کہ جتنا میں اس راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی بھی نہیں ستایا گیا۔ جس شخص کو ہر سال 8 جنگیں لڑنی پڑیں، اور دوسری جو بات میں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ظہور امام مہدی ہونے والا ہے، حضرت امام مہدی آج تشریف لے آئیں، تو کیا ہم اور ہمارے بچے تیار ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیا تیاری ہے ہماری؟ اور ان کی تیاری دیکھو، یعنی ان کی تیاری 2000 سال یہ ہیں، اور 586 قبل مسیح، 6 اور 5 11، یعنی تقریباً 3500 سال کی تاریخ انہوں نے اپنے ایک ایک بچے کو یاد کروائی ہوئی ہے۔ تو وقت اب ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ نے جتنا ہم نے کہ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی توہین کی، معافی ہوئی، پھر مصر میں فرعون ان پہ مسلط ہوا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت کے ذریعے سے ان کو نجات دی۔ آگے پھر قرآنی تاریخ جو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا